اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی طاقت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ایک لاڈلے پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عبداللہ بن عباس روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ علم والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرماتے ہیں، میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، میں اس صاحب علم شخصیت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم ایک برتن میں پکی ہوئی مچھلی لے کر دریا کے کنارے چلتے جاؤ، جس جگہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود جائے وہیں اس شخص سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برتن میں مچھلی لے کر اپنے نوجوان خادم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ راستے میں جب سنہرا نامی مقام پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اسی دوران مچھلی زندہ ہوئی اور چھلانگ لگا کر دریا میں چلی گئی۔ جس طرف مچھلی گئی اسی کے پیچھے سرنگ کی طرح رستہ بنتا چلا گیا۔ آپ کے خادم کو اس معاملے سے بہت تعجب ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں ان سے یہ ماجرا بیان کروں گا۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کا خادم انہیں یہ حیرت انگیز واقعہ بتانا بھول گیا اور آگے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسلسل ایک دن اور ایک رات سفر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے خادم کو ناشتہ لانے کو کہا۔ خادم نے کہا، جناب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جب مقام سنہرا پر ہم نے قیام کیا تھا وہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی تھی اور راستہ بناتی ہوئی دریا کی گہرائی میں کہیں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی ہماری منزل تھی جس کی ہمیں تلاش ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ہمراہ اسی رستے پر واپس روانہ ہوئے۔ جب مقام سنہرا پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک بزرگ سفید چادر اوڑھ آرام کر رہا ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہیں کہا کہ تمہاری اس زمین پر سلام کا رواج کیسے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، اور میں آپ کے ساتھ کچھ رہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خاص علم عطا کیا ہے اس سے کچھ سیکھ سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، آپ کو جو علم عطا کیا گیا ہے اس میں سے کچھ کا مجھے علم نہیں، اور جو علم مجھے عطا کیا گیا ہے وہ آپ نہیں جانتے، اور اس لیے آپ کا میرے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جس کا آپ کا علم محیط نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا جسے قرآن پاک نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، قرآن پاک میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے، کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ چنانچہ دونوں حضرات دریا کے کنارے روانہ ہوئے۔ ان کے پاس دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہ تھی۔ وہاں سے ایک کشتی گزر رہی تھی۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا، ہمیں بھی اپنی ساتھ کشتی میں سوار کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں حضرات کو اپنی کشتی پر سوار کر لیا۔ جب دونوں حضرات کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان دونوں حضرات کو عزت دی اور کشتی میں سفر کا کرایہ بھی نہیں لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی اور سمندر کے پانی سے اپنی چونچ سے پانی پینے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ کا اور میرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں موجود پانی۔ حضرت خضر علیہ السلام اچانک اپنی جگہ سے اٹھے اور کشتی کا ایک تختہ توڑا، اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے خضر، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ انہوں نے ہماری عزت کرتے ہوئے ہم سے کرایہ بھی وصول نہیں کیا اور آپ نے ان کی نئی کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے معاملات ایسے ہوں گے کہ آپ ان پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری اس بھول کا آپ نظر انداز کر دیں، اب میں آپ کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے کشتی کو پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا کہ اس کے سوار ڈوب جائیں، یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے کام کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول پر آپ گرفت نہ کریں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ دونوں آگے روانہ ہوئے۔ گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو تھپڑ مارا جس سے وہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ آخری مرتبہ درگزر کر دیں، اب اگر میں آپ کے معاملات میں مداخلت کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک لڑکے کو تو اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ غضبناک ہو کر کہنے لگے، کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر؟ بے شک آپ نے ایسا کام کیا ہے جو بہت ہی نازیبا ہے۔ اس نے کہا، پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ میری صحبت میں صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کہا، اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں، اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے معذور ہو گئے۔ دونوں روانہ ہوئے، چلتے ہوئے ایک بستی میں جا پہنچے۔ ان کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، مگر بستی والوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ کچھ آگے چلے تو انہوں نے بستی میں ایک دیوار دیکھی جو عنقریب گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو مرمت کر کے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بستی والوں نے ہمیں کھانا تک
کھلانے سے انکار کر دیا جبکہ ہم شدید بھوک میں تھے۔ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کی مرمت کے بدلے میں ان سے کھانا طلب کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب آپ میرے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، اس لیے اب آپ اپنی راہ مجھ سے جدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ چل پڑے یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کی میزبانی کرنے سے۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری ہی لے لیتے۔ اس نے کہا، بس سنگت ختم، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جانے سے پہلے میں آپ کو ان معاملات کی تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی کے مالک غریب لوگ تھے جو کشتی کے ذریعے محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، اور دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ موجود تھا جو ہر صحیح کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا تھا اور عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا، مگر کشتی والا اس بادشاہ کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ اس لیے میں نے اس کی کشتی کو عیب دار کر دیا کہ ان کی کشتی پر بادشاہ قبضہ نہ کر سکے، اور بعد میں یہ کشتی کی مرمت کر کے اپنی گزر بسر کر لے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بچے کا جسے میں نے مار ڈالا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس بچے کے مقدر میں کفر لکھا تھا، جبکہ اس کے والدین نیک اور دیندار لوگ تھے۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں بچے کی محبت میں اس کے والدین بھی کفر اختیار نہ کر لیں، اس لیے میں نے بچے کو مار ڈالا تاکہ اس کے والدین بچے کی وفات پر صبر کر کے اجر و ثواب حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے نیک اور صالح بچہ عطا کریں۔ جہاں تک دیوار سیدھی کرنے کا معاملہ ہے تو وہ دیوار 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ ان کا والد ایک نیک آدمی تھا۔ ان کے والد نے دیوار کے نیچے اپنے یتیم بچوں کے لیے خزانہ دفن کیا تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو دیوار کے نیچے سے نکال لیں گے، لیکن دیوار ابھی سے ہی گرنے والی تھی۔ اگر دیوار ابھی گر جاتی تو بستی کے لوگ ان یتیم بچوں کا خزانہ ہڑپ کر جاتے، اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں کی تھی جو کام کرتے تھے دریا میں، سو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے جابر بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی، اور وہ جو لڑکا تھا اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر وہ زندہ رہا تو مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر پر، پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دیں انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور ان پر زیادہ مہربان ہو۔ باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔ پس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور نکال لیں اپنا خزانہ، یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مزید جو کچھ کہا اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے، خضر ان کا لقب ہے،
اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ بھی نماز ادا فرماتے اس جگہ کی گھاس اکثر خشک ہوتی تو آپ کے نماز پڑھنے کی برکت سے سرسبز ہو جاتی، اس وجہ سے آپ کا نام خضر مشہور ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اللہ کے ولی ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، مگر ان کے نبی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔